عمران خان صاحب کے لیے آج ایک اور پریشانی سامنے آ گئی ہے. اس میں نااہلی ہو جانی ہے, سزائے موت بھی ہو سکتی ہے, 20 سال قید بھی, 14 سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے. کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے پیغام پہنچایا, نہ لوگ کن نے پہنچایا یہ پیغام؟ آرمی چیف نے کھل کے بولو. سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے لاہور اس وقت. ایک اور بری خبر جو ہے وہ نیب کے حوالے سے یہ ہے کہ برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈ وہ جو ملک ریاض والے تھے, زلفی بخاری صاحب نے کہا یہ ہونا نہیں چاہیے کہ فوج کا جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار نہ ہو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے عمران خان صاحب کے لیے آج ایک اور پریشانی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. پریشانیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے پچھلے 2-3 ہفتے سے. مختلف کیسز ہیں جس کی وجہ سے ان کو بار بار ایک نئی جو درد سر ہے اس کا سامنا ہوتا ہے. آج ایک اور اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ کون سا کیس ہے اس کی ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو خبر میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ریکوڈک کے معاملے کے اوپر نون لیگ کی جو اتحادی حکومت تھی جس کے اندر JUIFA اور مینگل گروپ جو ہے BNP مینگل, انہوں نے پچھلے 2-3 دن سے جو ہے وہ کافی ناراضی کا اظہار کیا تھا موجودہ حکومت سے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ریکوڈک کے کیس کے اندر جو معاملے کے اندر جو ہے وہ بلوچستان سے جو اٹیچڈ پارٹیز ہیں ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا ہے, اور اس وجہ سے وہ کافی ناراض تھے. بلکہ BNP مینگل نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جناب ہم حکومت سے بھی علیحدگی کا سوچ سکتے ہیں. تو ان کے بارے میں اب یہ خبر آئی ہے کہ جناب ان کو منا لیا گیا ہے اور ترمیمی بل لا کر ریکوڈک میں بلوچستان کا حصہ 25 سے بڑھا کر اب 35% جو ہے وہ کر دیا جائے گا. وہاں کی جو جماعتیں تھیں ان کا اعتراض یہ تھا کہ ریکوڈک کا پورا پروجیکٹ جو ہے وہ بلوچستان میں ہے, لیکن اس کو جتنی رائلٹی ملنی چاہیے وہ اسے نہیں مل رہی تھی. اب یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب معاملات جو ہیں وہ اس سلسلے میں بھی طے پا گئے ہیں, اور اس لیے ایک جو بہت بڑی ٹینشن آئی ہوئی تھی اس حکومت کے لیے وہ لگتا یہ ہے کہ اب فی الحال تو ریزالو ہو گئی ہے. اس کے علاوہ اعظم سواتی صاحب کے معاملے کے اوپر سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ان کے خلاف سندھ میں درج مقدمات کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی ہے. IG سندھ غلام نبی میمن اور پروسیکیوٹر جنرل سندھ فیض شاہ عدالت میں پیش ہوئے. پروسیکیوٹر جنرل سندھ نے عدالت کو بتایا کہ اعظم سواتی کے خلاف پرائیویٹ افراد نے مقدمات درج کرائے ہیں. قانون کے مطابق ان افراد کا بیان قلم بند کرنے کے ہم پابند تھے. ان معاملات کو قانون کے مطابق دیکھا جائے گا. پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ اعظم سواتی کی کسٹڈی اسلام آباد منتقل کر دی گئی ہے اور ان کے خلاف مقدمات C کلاس کر دیے ہیں, لہٰذا تمام درخواستیں اب غیر مؤثر ہو چکی ہیں. اس موقع پہ جو درخواست گزار ہیں یعنی ان کے صاحبزادے, ان کے وکیل نے کہا کہ IG سندھ نے اچھا کام کیا ہے. پروسیکیوٹر جنرل کے بیان پر جسٹس KK آغا نے کہا کہ سندھ حکومت اور IG سندھ نے اس معاملے کو حل کیا, ان کو کریڈٹ جاتا ہے. اعظم سواتی کے خلاف سندھ میں کوئی اور مقدمہ نہیں ہونا چاہیے, یہ کہا گیا. اور اس کے بعد یہ بھی خبر ہے کہ اعظم سواتی کو خصوصی طیارے سے سکھر سے اب اسلام آباد پہنچا دیا گیا ہے, اور اسلام آباد پولیس کے SP رخسار مہدی اعظم سواتی کو اپنے ساتھ جو ہے وہ لے گئے. اسلام آباد جو ہے اعظم سواتی کو اب شفٹ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب سپریم کورٹ میں پولیس افسران کے سیاسی بنیادوں پر تبادلوں کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی. سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ تاثر ہے کہ پولیس کو حکومتیں سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ پولیس افسران کے تبادلے مشاورت سے ہی ہو رہے ہیں, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے ہی عمران خان حملے کا مقدمہ درج نہیں ہو رہا تھا. سپریم کورٹ کو اندراج مقدمے کا حکم دینا پڑا کیونکہ کئی دن گزر چکے تھے. پنجاب حکومت خود قانون پر عمل کرے تو عدالتی حکم کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اب پنجاب کے اندر حکومت تو خود عمران خان صاحب کی ہے, پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے, تو میرے خیال میں گلا شکوہ جو ہے وہ تو پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہی بنتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے جناب عمران خان صاحب کے لیے ایک نئی پریشانی شروع ہونے والی ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا, تو اگر آپ کو یاد ہو اس فیصلے کے اندر یہ لکھا تھا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ فوجداری مقدمات درج کیا جائے. اور اس سلسلے میں جو ہے وہ اسلام آباد میں جو ہے وہ اس کی پٹیشن فائل کی گئی تھی, اور اس فوجداری مقدمے کی سماعت کیا قابل سماعت بھی ہے یا نہیں, یہ درخواست اس سلسلے میں ڈسکس ہوئی تھی. 12 تاریخ کو جو ہے وہ اس پہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. آج اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے, اور عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی 9 جنوری کو ذاتی حیثیت میں آپ کورٹ میں پیش ہوں, اور اب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ہوگی. اس سلسلے میں جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ بادی نظر میں یہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ چھپائی ہیں, اور غلط تفصیلات جو ہے وہ شیئر کی گئی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں اس میں خاص طور پہ میرے خیال میں بینک الفلاح کا اکاؤنٹ ہے
جس کے حوالے سے کافی شک و شبہات ہیں کہ اس کے اندر جو ٹرانزیکشنز جو ہو رہی ہیں وہ مطابقت نہیں رکھتی عمران خان صاحب کی ویسے جو ڈکلیریشنز ہوئی ہوئی ہیں. تو اس توشہ خانہ کیس سے ویسے عمران خان صاحب خود، ان کے رہنما اور پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اکثر اس کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کرتے ہیں. کیا گھڑی ملی آپ کو؟ گھڑی کے علاوہ اور ہے کیا آپ کے پاس؟ وہ یہ نہیں جانتے کہ اس توشہ خانہ کے اندر جو اب تک کل خاص طور پہ کامران شاہد صاحب نے اپنے شو کے اندر بھی جو بات کہی کہ یہ مالیت جو ہے وہ اربوں روپے کے اندر جا رہی ہے، مطلب اربوں روپے. یہ گھڑی جب اچھا آپ ذرا ان کا نوٹ کیجئے گا نیکسٹ ٹائم، میں آپ سے خود کہوں گا، اگر آپ لوگوں کے ویلاگز دیکھیں، ٹویٹس دیکھیں تو گھڑی یہ اس طرح کہتے ہیں جیسے کچھ 1400-1500 روپے کی نا کوئی کیسیو کی گھڑی ہے کہ جی وہ گھڑی چک کے لے آئے، گھڑی چک کے لے. وہ اپنی ڈکلیریشن کے مطابق بھی 5 کروڑ 10 لاکھ روپے کی گھڑی ہے بھائی. 5 کروڑ 10 لاکھ روپے کی گھڑی. مجھے اچھی طرح یاد ہے نواز شریف جب وزیر اعظم ہوتے تھے نا تو ایک دفعہ وہ پتہ نہیں کوئی بڑی مہنگی گھڑی پہن کے نا ادھر آ گئے قومی اسمبلی کے اندر. تو پی ٹی آئی کے جتنے سپورٹر تھے نا انہوں نے اس گھڑی کی تصویریں نکال کے اور اس کی ویب سائٹ سے جو ہے اس کی تصویریں نکال کے انہوں نے کہا اے دیکھو کتنی مہنگی گھڑی پاندہ پہ ہے. کسی نے 20 لاکھ کا، کسی نے 25 لاکھ کا، کسی نے 6 لاکھ کا. او بھائی او تاڑا کپتان اپنے منہ سے کہہ رہا ہے میں نے 5 کروڑ 10 لاکھ روپے کی گھڑی بیچی ہے اپنے منہ سے، جبکہ وہ ایکچولی اس وقت جو پورا وہ جو سیٹ بنتا ہے وہ بھی 50 کروڑ سے اوپر کا ہے، 50 کروڑ سے اوپر کا. پر انہوں نے نہیں چھڑیا، انہوں نے کہا میں توشہ خانہ کیوں چھڑ دیں، میں آپ لے کے جاواں گا. اس کے علاوہ میرے خیال میں ابرار صاحب ہیں جنہوں نے یہ سٹوری بھی دی تھی سب سے پہلے توشہ خانہ کے حوالے سے، انہوں نے بھی مزید انکشافات کیے ہیں. 10 انہوں نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے. کامران شاہد صاحب جو جولری کے حوالے سے، ابھی تو یہ صرف معاملہ جو ہے وہ گھڑی تک تھا، جولری کے حوالے سے جو تفصیلات لے کر آئے ہیں کہ کس طرح جو وہ سیٹس جو ہیں الیجڈلی اربوں روپے کے بنتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ ان کی ویلیو ڈی ویلیو کر کے اور اس کے بعد اس میں سے بھی جو ہے وہ خود 20% یا 50% پے کر کے جو ہے انہوں نے کم پا دیا. تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب آپ کو عمران خان کے اندر صرف یہ گھڑی ملی ہے، صرف گھڑی ملی ہے. وہ صرف نہیں ہے بھائی، وہ صرف نہیں ہے. آج آپ لاہور میں میں صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں کہ ایک کنال کا اپنے پلاٹ ڈی ایچ اے میں لینا ہونا فیز 7 کے اندر، ڈی ایچ اے کے اندر، تو 3 کروڑ روپے میں ایک پلاٹ مل جاتا ہے، پورا ایک پلاٹ مل جاتا ہے 3 کروڑ روپے کا. یہاں پہ موصوف منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے 5 کروڑ 10 لاکھ روپے کی گھڑی بیچی. ٹھیک ہے، اور گلاں تو سنو جی ریاست مدینہ کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم نے جی ایسا بڑا معصوم آدمی ہے جی، بڑا سمپل قسم کا بندہ ہے. اور سمپل قسم کا بندہ جو ہے نا کروڑوں اربوں روپے ادھر ادھر کر رہا سی، کروڑوں اربوں روپے ادھر ادھر کر رہا تھا ایلیجڈلی. تو بہرحال اب یہ سیشن کورٹ کے اندر یہ کیس بھی جو ہے اب وہ شروع ہونے والا ہے. یہ اسی لیے میں آپ کو ابھی سے یہ میں پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں، یہ اسی لیے بار بار جو ہے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی مجھے نااہل کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، مجھے نااہل کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے. ان کو خود پتہ ہے کہ میں جن چیزوں میں پھنسا ہوا ہوں نا اس میں نااہلی ہو جانی ہے، اس میں نااہلی ہو جانی ہے، جس کی وجہ سے ابھی سے مومنٹم. اور آپ دیکھ لیجیے گا اگر یہ کل کو نااہل ہو گئے، مجھے نہیں پتا عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے، لیکن اگر یہ کل کو نااہل ہو گئے نا تو انہوں نے پتا کیا کہنا ہے، میں نے تو دسمبر میں ہی کہہ دیا تھا کہ ان کا مجھے نااہل کرنے کا پروگرام ہے. تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کیونکہ آپ کو خود پتا ہے، آپ نے جب ڈنڈی ماری ہوتی ہے نا آپ کو پتا ہوتا ہے. آپ کے خیال میں یہ چور ڈاکو لٹیرے قاتل یہ جو عدالتوں کے اندر جاتے ہیں اور ان کا کیس جب شروع ہوتا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس پہ سزا کیا ہو سکتی ہے، ان کو آؤٹ کم کا نہیں پتا ہوتا، ان کو پوری طرح پتا ہوتا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، 20 سال قید بھی، 14 سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے، ان کو سب پتا ہوتا ہے. تو وہ پہلے سے ہی اگر کوئی بندہ کہنا شروع کر دے کہ جناب دیکھیا میں تو کیا سی اے میرے نال ہو جانا ہے، اے میرے نال تیار کر کے بیٹھے نے. بات یہ ہے کہ یہ جتنے یہ جو کھل رہے ہیں نا جن کے اندر پامبڑ کو جڑے کھل رہے ہیں سارے، ان کو سب کا رزلٹس کا پتہ ہے کہ اینڈ کے اندر رزلٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی سے اچھا انہیں لونڈا لپاڑے نے بھی اس کام تے لاتا ہے، سارے کے سارے لونڈے لپاڑے بھی اس کام کے اوپر لگ گئے ہیں. اے پورا پروگرام ہے، اے پورا اسٹیبلشمنٹ نے پروگرام بنا لیا انہوں نے نااہل کرن دا. مطلب وہ تو یہاں تک بھی چلے گئے ہیں کہ جناب میں دیکھ رہا تھا، اور وہ اچھا کرتے بھی مومنٹم سے ہیں. یار تھوڑا سا تو آپس میں فاصلہ رکھ لیا کرو، کہ 2-3 دن کا فاصلہ رکھ لیا کرو. ایک ہی دن سارے مل کے ایک جیسا ہی جو ہے نا وہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں ایک دن میں. میں نے پچھلے 24 گھنٹے میں دیکھا سب نے جتنے بھی ان کے قریبی ہیں نا سب نے ایک ہی لائن لے لی. اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو پیغام پہنچا دیا ہے کہ جناب بدے دے بچے بن جاؤ تو نااہل کر دیں گے. اور سارے بولی جا رہے ہیں، سارے ایک ہی زبان بولی جا رہے ہیں. اور یہ اتنا بھی نہیں کرتے کہ بھائی کو تھوڑا سا گیپ تو رکھ لو، کو تھوڑا تو پردہ رکھ لو اس بات کا کہ آپ لوگوں کو یہ انسٹرکشنز نہیں آئی ہوئی، یہ آپ کسی کے طوطے کی طرح جو ہے ان کا نیریٹو نہیں آپ بیچ رہے. تھوڑا سا گیپ رکھ لو آپس میں. ایک بندہ آج دے دے، ایک بندہ 2 دن بعد دے دے،
ایک بندہ کو 4 دن کے بعد کوئی ٹویٹ کر لے, نہیں, ایک ہی دن نیریٹو بیچنا شروع کرتے ہیں. اے بھی کمال ہے ویسے. اچھا بندہ ان سے جا کے پوچھے کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے پیغام پہنچایا, نہ لو کن نے پہنچایا, نہ لو نا. یہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتا ہے؟ نام لیں, کھل کے بولیں کس نے, آرمی چیف نے بھجوایا یہ پیغام, آرمی چیف نے, کھل کے بولو. یا آپ لوگوں کی بہادری صرف اتنی ہوتی ہے پہلے بیٹھ کے جو ہے میر جعفر میر صادق اور نہ جا کے پوچھو بھائی جان میر جعفر میر صادق باجوہ صاحب کو کریں, نہیں اسی تو نواز شریف شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں. اچھا میں نے 29 تاریخ سے, آپ کو یاد ہوگا 29 نومبر سے, میں نے 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے میں نے آپ کو کہہ دیا تھا اے ویکھ لینا 29 نومبر آنی ہے, اینے ٹھک باجوہ صاحب کا نام لینا شروع کر دینا کہ ہم تو باجوہ صاحب کو کہتے تھے. وہ یوں کر کے انہوں نے سوٹی پکڑائی ہے وہاں پہ, تے ایتھے جڑا نا اور ارسلان بیٹا تے پوری وہی ٹیم جڑی ہے نا وہ شروع ہو گئی. جنرل باجوہ غدار ہے, جنرل باجوہ اسی شیر ہو گئے ہیں. اور ابھی بھی یہی کام ہے, اسٹیبلشمنٹ کا نام لیں گے. اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے پیغام پہنچایا, بندے کا نام نہیں لین گے, بندے کا نام لو نا, شیر بنو, بہادر بنو. بتائیں کس نے کہا ہے, کس نے جا کے عمران خان کو یہ بات کہی ہے کہ بھائی جان آپ بندے کے بچے بن جائے ورنہ آپ کو نااہل کر دیں گے, کھل کے بولیں. اچھا وہ پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ جو ڈی جی سی تھے ان کا نام بھی لینا بند ہو گئے ہیں. وہ جو وہ تھے نا کیا نام ہے, فیصل, ان کا نام لینا بھی اب بند ہو چکے ہیں. پہلے تو تقریروں میں ہر جگہ سارا جگہ نام لیتے تھے, وہ نام لینا بھی اب بند کر دیا انہوں نے. تو بہادر بنے, شیر بنے, کھل کے بتائیں کس نے فون کیا, فون کر کے بتایا عمران خان کو, نام لیا ہے, کس نے کہا ہے. تو وجہ صرف یہ ہے کہ خود نظر آ رہا ہے کہ پائن ساڑھے نا سکیلٹنز ہی بڑے گئے نے کبڈ چ. وہ کہتے ہیں نا جب آپ کو پتا ہو کہ بھائی کچھ بھی ہم نے بڑے پنگے لیے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. خیر اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے جناب, سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے لاہور اس وقت. ملاقاتوں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. عارف الوی صاحب نے کل رات کو عمران خان صاحب سے ملاقات کی. آج عارف الوی صاحب اور پرویز الہی صاحب کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے, اور اس میں منس الہی اور حسین الہی بھی اس کے اندر وہاں پہ موجود تھے. اور بیسکلی بتایا گیا ہے کہ آج عارف الوی کی دوبارہ عمران خان سے جو ہے وہ ایک اور ملاقات بھی ہونی ہے. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب کل رات کو شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے. دوبارہ انہوں نے ریپیٹ کی ہے کہ عمران خان 17 دسمبر کی تاریخ نہ دیں, اسمبلیاں توڑیں. میں کل سے میں دیکھ رہا تھا, میں نے بھی ایکچولی اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر بات کی تھی, اور آج سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا تھا لوگ اس بات کا مذاق اڑا رہے ہیں. یار آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ وہ میں تاریخ دے رہا ہوں کہ کس دن تاریخ دوں گا؟ یہ کبھی سنا ہے آپ نے؟ بھی عمران خان صاحب کا کمال ہے, میں تاریخ دے رہا ہوں کہ میں کس دن تاریخ دوں گا, اور پھر تاریخ رقم ہو جائے گی. تو بہرحال وہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی جو ہے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 17 دسمبر کو تاریخ نہ دیں, سیدھی اسمبلیاں توڑیں. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو وہ سہولتیں بھی حاصل نہیں ہوں گی جو ضمنی الیکشن میں حاصل تھیں. نواز شریف نون لیگ کی انتخابی مہم کو لیڈ کریں گے. اگر ہم پنجاب کا الیکشن جیت جاتے ہیں تو اکتوبر کا الیکشن جیتنا بھی مشکل ہوگا. رانا صاحب ہتھ ہولا, پہلے اے والے تو جیت کے بکھاؤ, اے والے جڑے آ رہے ہیں نا پہلے اے تو جیت کے بکھاؤ. ابھی دلی دور است, آپ کدھر قومی اسمبلی کے الیکشن میں چلے گئے. ابھی میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں, آپ کو لگ پتا جانا ہے ان صوبائی الیکشنز کے اندر. میں خود ہی آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج تک شیر کی اتنی ونریبل پوزیشن نہیں دیکھی پنجاب کے اندر جو میں اس مرتبہ دیکھ رہا ہوں. تو اکتوبر نومبر کے اندر قومی اسمبلی کے اندر کیا ہوتا ہے, اور میں آپ کو یہ بھی اندر کی بات بتا دوں کہ نون لیگ اس بات پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ جی بس نواز شریف آئیں گے تو اے ہو جانا, تو پھر تجھے دیکھنا. انہوں نے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اسحاق ڈار کے دفعہ بھی یہی کہا تھا کہ بس یہ مفتاح کو ہٹا دیں, اور اسحاق ڈار, آپ کو یاد ہے مریم نواز کی ایک آڈیو آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مفتاح کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, وہ لوگ تو مجھے اتنی اس کی شکایتیں کرتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا وہ بڑا زبردست ہینڈل کرتے تھے, بڑا یہ کرتے تھے, بڑا وہ کرتے تھے. تو لوگوں نے یہی کہا جناب اسحاق ڈار صاحب آئیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا سارا کچھ سدھا ہو جانا ہے. سب کو ڈالر نے اسحاق ڈار کو دیکھنا, انہوں نے کہا چھلانگ مارو تھلے ہیں, اور وہ 200 سے نیچے آ جانا ہے. تو ڈار صاحب کے ہوتے ہوئے جو ہے ڈالر جو ہے وہ آج اوپن مارکیٹ کے اندر آواز تو ویسے 235 کی ہے, لیکن جو مل رہا ہے میری اطلاع کے مطابق 245 سے 250 میں بھی, وہ بھی اگر آپ کے کوئی تعلقات ہوں تو مل جاتا ہے. یہ صورتحال ہے. تو ڈار صاحب 200 سے نیچے نہیں لا سکے, تو اس لیے ابھی بھی نون لیگ اگر اس بات پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے نا کہ جناب میاں صاحب آ جائیں گے اور پھر ستہ خیرہ نے اسی سنبھال لیں گے, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ ایزی. یہ میں آپ کو بھی سے بتا دوں, تھوڑا سا فرق پڑے گا, بالکل پڑے گا, ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں پڑے گا. لیکن اگر نون لیگ کے ذہن میں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آ جائیں گے اور یوں کر کے سارے مسائل ہمارے حل جو ہو جانے, اتنا ایزی نہیں ہے, یہ میں آپ کو بھی سے بتا دوں.
اچھا جی، اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا جی کل سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی نہیں آ رہے لیکن تنخواہ لے رہے ہیں. جج صاحبان کو میڈیا پر آنے والی ہر خبر کو پہلے تصدیق کے عمل سے گزارنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ ایک اور حکومتی جھوٹ تھا. مستعفی ممبران کی تنخواہیں معطل ہیں اور کسی ممبر کو تنخواہ نہیں مل رہی. آج اسپیکر کو خط لکھا جا رہا ہے اور کہا ہے کہ وقت بتائیں کب ممبران اسمبلی اپنے استعفوں کی تصدیق کے لیے ایک بار پھر آپ کے پاس آئیں تاکہ نیا انتخابی عمل شروع کیا جا سکے. بالکل صحیح ہے چوہی صاحب، آپ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں. بس صرف ذرا اس کے اوپر بھی وضاحت کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ لاجز مان کے رکھی ہوئی ہیں اپنے پاس کہ نہیں رکھی ہوئی، اس کی چابیاں اپنے پاس ہی ہیں اور یا چابیاں بھی واپس کرتی ہیں. ذرا اس کے بارے میں بھی کلیئر کر دیں. تنخواہوں کے بھی تو ایک منٹ میں تسی شیئر ہو گئے کہ نہیں جناب ابھی تنخواہ نہیں لے رہے. ٹھیک ہے، تو جڑے لاجز جو ہے وہ آپ نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے وہ بھی واپس کر دیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ استعفے تو بعد میں ہوں گے نا، پہلے جا کے چابیاں واپس کریں. اے پائے نا تہاڈی چابی، اے پیا تے تہاڈا کمرہ. ٹھیک ہے، ہم نہیں مانتے، پہلے یہ تو کریں اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ جنگ کے اندر ایک خبر آئی ہے کہ مسلم لیگ کاف پنجاب کی پارلیمانی پارٹی میں مبینہ طور پہ پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے عمران خان کے فیصلے سے انتہائی ناخوشی پائی جاتی ہے. یہ ایک جنگ نے یہ خبر دی ہے. اور بیسکلی ذہن میں رکھیے گا کہ کل کو اگر ووٹ لینے کا کہا جاتا ہے، اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جاتا ہے یا تحریک عدم اعتماد آتی ہے، تو میں بہت پہلے آپ کو بتا چکا تھا کہ یہ جو کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی ہے نا، اس کی ایک دم امپورٹنس بڑھ جانی ہے، بہت امپورٹنس بڑھ جانی ہے میری نظر میں. یہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں. اور خاص طور پہ 10 لوگوں میں سے اگر 6 لوگ ایک سائڈ پہ چلے گئے، یعنی کہ چودھری شجاعت والی سائڈ کے اوپر چلے گئے، تو پرویز الہی صاحب کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ گیا سارا معاملہ. اور اس کے بعد اگر انہوں نے اپنا پارلیمانی لیڈر چن لیا تو پھر پرویز الہی صاحب کو کافی پرابلم ہو سکتی ہیں، بلکہ پھر پرویز الہی صاحب کو بھی اس پارلیمانی لیڈر کے کہنے کے اوپر ووٹ ڈالنا پڑے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں البتہ اگر انہوں نے وہ 6 قابو میں کر کے رکھے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. پھر پرویز الہی صاحب کے سارے بندے جو ہیں، اور جو وہ کلیم بھی کر رہے ہیں، مونس الہی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی کاف لیگ کے جتنے بندے پنجاب اسمبلی میں وہ سارے ہمارے کنٹرول میں ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا جی، اس میں انہوں نے ان کا یہ خیال ہے کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب کی حلقہ انتخاب سمیت کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے ممبران کے حلقوں میں اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے چل رہے ہیں جن پر ذرائع کے مطابق 3 شفٹوں میں کام ہو رہا ہے. ان کی تکمیل سے قبل اگر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو ان کا سیاسی و انتخابی کریڈٹ لینا ناممکن حد تک مشکل ہو جائے. یہ بات بھی میں پہلے کہہ چکا ہوں، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جس دن پنڈی کے جلسے کے اندر اعلان کیا تھا تو میں نے اس میں بھی یہی بات میں نے کہی تھی کہ جو ترقیاتی اسکیمیں چل رہی ہیں اس کا کیا ہوگا. کیونکہ عام طور پہ الیکشن ایئر جو ہوتا ہے، جو آخری سال ہوتا ہے، میں بلکہ ایک نون لیگ کے بڑے سینئر رہنما سے میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یار ہمیں حیرانگی اس بات کی ہے کہ جو آخری سال ہوتا ہے نا اس میں تو ہم خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں، سارے کھول دیتے ہیں، ساری پارٹیاں کھول دیتی ہیں. کیونکہ لوگوں نے جب جا کے کل کو الیکشن لڑنا ہوتا ہے تو انہوں نے بتانا ہوتا ہے میں بھائی نا تہاڈی سڑک بنائی ہے، اے میں تانوں گیس کا میٹر لوا کے دیتا ہے، ایتھے میں لائٹاں لوائیاں نے، مطلب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو اگر وہ آپ نے آخری سال میں نہیں کیا ہوگا اور ابھی یہ پارلیمانی سال کمپلیٹ ہونے بھی اپروکسیمیٹلی ابھی تقریباً 10 مہینے پڑے ہیں، تو پھر ہم بتائیں گے کیا جا کے، یا اس کو اگر ہم ابھی چھوڑ دیں گے. اور ذہن میں رکھیے گا یہ میں آپ کو ایک اور بھی ٹرک بتا دوں کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ 5 سال میں سے پہلے 4 سال کچھ بھی نہیں کرتے. پہلے 4 سال کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی کچھ نہیں کرتے، کوئی تھوڑا بہت کرتے ہیں، لیکن فل تھروٹل سے کام جو ہوتا ہے نا، جو چوتھے گیرے میں کام ہوتا ہے وہ آخری سال میں ہوتا ہے، تاکہ پھر جا کے فیتے فوتے کاٹ کے تصویریں کھینچ کے فیس بک کے اوپر لگا کے وہ جا کے ووٹر کو کہہ سکیں کہ بھائی نا دیکھو میں بڑا کام کیا تھا ڈیلی. تو اسی سال میں اگر آپ نے چھوڑ دیا، اور لوگوں نے تو پلان بنائے ہوتے ہیں، یہاں پہ لوگوں نے یہی پلان بنائے ہوتے ہیں کہ پہلے 3-4 سال ٹھنڈ پروگرام ہوگا، آخری سال میں جا کے جو ہے نا وہ صحیح کاروائی ہم ڈالیں گے. تو اسی میں اگر آپ نے یہ چھوڑ دیا، تحلیل کر دیا، تو پھر اس کا کیا ہوگا. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور بری خبر جو ہے وہ نیب کے حوالے سے یہ ہے کہ برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈ وہ جو ملک ریاض والے تھے ان کی منتقلی کے معاملے پر زلفی بخاری کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو القادر یونیورسٹی کے لیے زمین دی گئی سی 458 کنال کی جو زمین تھی اس میں زلفی بخاری صاحب کا بھی کردار تھا. سب سے پہلے یہ ایکچولی ان کے نام بھی ٹرانسفر ہوئی تھی، اس میں ون آف دا ٹرسٹیز جو تھے اس میں وہ بھی تھے. تو اس لیے زلفی بخاری صاحب کو بھی جو ہے وہ طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. زلفی بخاری صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے کل ہم نیوز کے ڈیجیٹل چینل کو، پوڈ کاسٹ انہوں نے دیا. ایک بڑی حیران کن بات انہوں نے کی، باقی تو اور بھی بڑی ڈیٹیلز ہیں گھڑی چڑی وغیرہ کے معاملے میں بھی دوبارہ انہوں نے وہی ریپیٹیٹو باتیں کی ہوئی ہیں کہ جناب یہ جو آڈیو آئی ہے یہ کٹ اینڈ پیسٹ کر کے لگی ہوئی ہے، اس حد تک وہ گئے. لیکن اور ساتھ انہوں نے کہا کہ گھڑی بیچنے میں میرا کوئی کردار نہیں تھا. لیکن ایک جو انٹرسٹنگ بات اس کے اندر کی وچ واز کوائٹ سرپرائزنگ فار می، انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا اور یہ ہونا نہیں چاہیے کہ فوج کا جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار نہ ہو. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے،
فوج کا ایک کردار ہے اور فوج کا کردار رہنا چاہیے پاکستان کی سیاست میں. تو جسٹ امیجن, میں صرف یہ بات کہتا ہوں, آپ صرف امیجن کیجئے کہ کتنی کنفیوزڈ پارٹی ہے یہ. ویسے تو عمران خان صاحب خود کتنے کنفیوزڈ ہیں کہ وہ آج سے 3 مہینے پہلے کہتے تھے جناب آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے, اور کل رات کو جب انہوں نے خطاب کیا انہوں نے کہا جناب آپ کو نیوٹرل ہونا پڑے گا, آپ کو نیوٹرل ہونا پڑے گا. اور اس کے بعد دوبارہ اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جناب فوج جو ہے اس کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے اور اس کا سیاست کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. عمران خان چیخا مارتا پہ ہے, او جی میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا, میرے پاس تو صرف کرسی تھی, طاقت اور اختیار تو میرے پاس تھا ہی نہیں. تو بھائی طاقت اور اختیار صرف تب آئے گا جب طاقت اور اختیار استعمال کرنے والا جو ہے اس دائرہ کار سے باہر ہوگا. اگر اسی کو آپ دائرہ کار کے اندر رکھیں گے تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جناب طاقت اور اختیار ہمارے پاس ہونا چاہیے. ایک جگہ آپ خود بیٹھ کے منہ سے بول رہے ہیں کہ جی فوج کا جو ہے اختیار ہونا چاہیے پاکستانی سیاست میں. اگر ان کا اختیار ہوگا نا پاکستان کی سیاست کے اندر, پھر تسی بھول جاؤ, پھر تسی ساری زندگی سلیکٹڈ ہی رہو گے اور کٹ پتلی رہو گے. تو خیر میں زلفی بخاری صاحب کی اس بات سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. زلفی بخاری صاحب نے خود کبھی ویسے الیکشن لڑا بھی نہیں ہے, لیکن اپنے اسی پوڈ کاسٹ کے اندر انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ اگلی دفعہ وہ اٹک سے الیکشن لڑنے کا جو ہے ارادہ رکھتے ہیں قومی اسمبلی کی سیٹ کے اوپر. یہ حقیقت ہے کہ زلفی بخاری کی فیملی جو ہے وہ بڑی دیر سے سیاست کے اندر ہے, اور میری اطلاع کے مطابق پہلے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا کرتی تھی. بعد میں اس کے بعد زلفی بخاری صاحب کی دوستی عمران خان صاحب سے سیاست میں بھی آنے سے پہلے کی تھی, ان کے اپنے سیاست میں آنے سے پہلے میں کہہ رہا ہوں. تو لنڈن سے یہ دوستی ہوتی تھی, اور عمران خان صاحب جب بھی لنڈن جایا کرتے تھے تو ان کا خیال وغیرہ زلفی بخاری صاحب وہاں پہ اور ان کی فیملی بہت رکھتی تھی. لیکن جو پولیٹیکل جو الیکٹورل سیاست ہے وہ زلفی بخاری نے پہلے نہیں کی ہوئی, ان کی فیملی نے کی ہوئی ہے لیکن انہوں نے نہیں کی ہوئی. تو اب انہوں نے برطانیہ کی جو شہریت ہے اسے بھی ترک کر دیا ہے, اور اس لیے اب وہ ایلیجبل ہو چکے ہیں کہ اگلی دفعہ جو ہے وہ اٹک سے وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. بٹ دس از کوائٹ سرپرائزنگ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب فوج کا کردار ہونا چاہیے. اور انہوں نے کہا جی فوج کو جو ہے پاکستانی پولیٹیکل سین کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ریسیٹ کا بٹن دبانے کی ضرورت ہے. یہ میری نظر میں یہ آئی فون نہیں ہے جس کی آپ فیکٹری سیٹنگ جو ہوتی ہے نا وہ آپ بٹن دبا دیں تو سارا ڈیٹا اس کا اڑ جاتا ہے, سارے پاپ دھل جاتے ہیں, جو کچھ آپ نے واٹس ایپ کے اندر کوئی ویڈیوز آڈیوز رکھی ہوتی ہے سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح نہیں ہوتا. یہ ایک سیاسی عمل ہے اور یہ سیاسی عمل آہستہ 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 آگے چلتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. ریسیٹ کا بٹن جو ہوتا ہے نا وہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. یہ آپ لوگوں نے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بیوقوف بنایا تھا. یہ جو آپ نے کہا نا بنے گا نیا پاکستان اور ہم آئیں گے تو 90 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی اور ہماری کابینہ 20 لوگوں کی, وہ سب کی سب ایک فضول بکواس تھی. وہ سب کی سب ایک فضول بکواس تھی جس میں آپ نے لوگوں کو بیوقوف بنایا. اور یہ بھی جو آپ کے خیالات ہیں نا کہ جو ریسیٹ بٹن ہوگا, ریسیٹ بٹن فوج صرف ایک طریقے سے لگاتی ہے, صرف ایک طریقہ ہے. اس کے بعد اسے مارشل لاء کہتے ہیں, اسے مارشل لاء کہتے ہیں جس میں ایسا ریسیٹ بٹن دبتا ہے کہ آپ لوگ سارے سیٹ ہو کے رہ جاتے ہیں. یہ جتنے سیاستدان ہیں یہ سارے سیٹ ہو کے رہ جاتے ہیں. پھر یہ ریسیٹ بٹن ان کے پاس ایک ہی ہے, ہوں جی او تسی جانتے ہو کہ وہ دبا دین تے وہ ہور گل ہے, اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.